السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج ہم اجرا کے متعلق کچھ اور سوالات پڑھیں گے الگ انداز میں۔ صرفی قواعد کا اجرا کیسے کرے؟ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ جب ہم تلاوت قرآن مجید یا عربی کتب کا مطالعہ کریں یا حدیث وغیرہ بھی ہم پڑھیں تو اس وقت آپ الفاظوں جو آپ کو لگے کہ یہ الفاظ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کے متعلق آپ تحقیق کریں، اور جو سوالات بیان کیے گئے اجرا کے وہ بھی کریں۔ بہت سارے طریقے ہم نے بیان کیے، آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، یہ ایک اور الگ طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہی سوال کرنا ہے، کوئی بھی لفظ ہو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف۔ سب سے پہلا سوال یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ کرنا ہے کہ اگر اسم ہے تو مصدر ہے یا مشتق یا جامد۔ فعل ہو گیا تو ابھی اس کا ہمیں نہیں چھیڑنا ہے، فعل کے متعلق بعد میں بیان ہوں گے سوال۔ مثال لے لے کے ہم سمجھ لے کہ لفظ ہے اسم ہے، تو اسم کے متعلق ہم کیا کیا سوال کر سکتے ہیں؟ تو اسم کے متعلق ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ مصدر ہے یا مشتق ہے یا جامد ہے۔ اگر وہ مصدر یا مشتق ہو تو باب کا متعین کریں گے کہ اس میں یہ کس باب سے ہے، اور اس میں چند سوالات ہوں گے۔ پھر چونکہ جامد میں تو یہ سوال ہوگا نہیں، تو یہ مشتق میں ہی سوال ہوں گے، مشتق ہو یا مصدر، تو یہ سوال کرنا ہے کہ صحیح ہے یا محموز ہے یا معطل ہے یا مضاف ہے۔ اس میں سے آپ کو دیکھنا ہے۔ تو اگر صحیح ہو تو بات ختم ہو گئی، اگر محموز یا معطل یا مضاف میں سے کچھ ہو تو آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت پر ہے یا اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، یعنی تعلیل وغیرہ اس میں ہوئی ہے یا نہیں۔ اور اگر تعلیل ہوئی ہے تو کس قاعدہ کے تحت تعلیل ہوئی ہے، اس قاعدہ کی طرف آپ کو اشارہ کرنا ہے، اور تعلیل کو بھی دیکھنا ہے آپ کو کہ اس میں وہ تعلیل واقع ہو رہی ہے یا نہیں۔ پھر اگر اسم ہے تو آپ کو تو سب سے پہلے سوال یہی کرنا تھا کہ مصدر ہے یا مشتق ہے یا جامد۔ پھر صحیح، محموز وغیرہ یہ سب آپ نے تعین کر لیا۔ اس کے بعد آپ کا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ اگر وہ لفظ واحد ہے تو پھر آپ کو ابھی آگے سوال نہیں کرنا ہے۔ اگر تثنیہ ہو تو پھر تثنیہ کی علامت دیکھنی ہے، اور جمع ہے تو جمع کی علامتیں دیکھنی ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک مقرر ہو جائے تو پھر آپ کو یہ سوال کرنا ہے کہ وہ مصغر ہے یا مکبر۔ اگر مکبر ہے تو قواعد تصغیر کے اعتبار سے اس کی تصغیر کیا ہوگی، یعنی تصغیر کا صیغہ اس کا کیا آئے گا، وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے۔ پھر دیکھنا ہے کہ وہ کلمہ اس میں منصوب ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس میں منصوب بنانے میں اس کی شکل کیا ہوگی، یہ بھی آپ دیکھیں، تاکہ اس سے آپ اس میں منصوب بنانے کا طریقہ بھی آپ کو آ جائے۔ تو یہ تھا اس وقت جب کہ یہ لفظ اسم ہو، اس وقت یہ سوال ہوں گے۔ اگر فعل ہو تو کیا سوال کرنا ہے؟ تو فعل ہو تو ہمیں یہ سوال دیکھنا ہے کہ وہ فعل اگر ہو تو وہ ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے یا نہیں، ان میں سے کیا ہے۔ اگر ماضی ہے تو پھر دیکھنا ہے کہ مثبت ہے یا منفی، مضارع ہے تو بھی دیکھنا ہے کہ مثبت ہے یا منفی۔ پھر دیکھنا ہے کہ اگر مثبت ہے تو مؤکد ہے یا غیر مؤکد، یعنی مؤکد ہونے کی اس میں مؤکد ہونے کی صورت میں تاکید سے ہونے والی تبدیلی کی طرف توجہ کرنا ہے آپ کو، اس کی طرف دیکھنا ہے کہ اس میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ پھر دیکھنا ہے اگر مثبت نہیں ہے، منفی ہے، تو حروف منفی میں سے کون سا حرف اس پر داخل ہے وہ دیکھنا ہے۔ وہ لفظ کیا کیا ہے، ما، لا، لم اور لن۔ تو لم اور لن کے ذریعے اگر نفی ہو تو ان سے ہونے والی تبدیلی کی طرف توجہ کرنا ہے، یعنی آپ کو دیکھنا ان سے کیا کیا تبدیلی ہو رہی ہے۔ جیسا کہ لم داخل ہوتا ہے تو پانچ آخری صیغوں کو جزم کر دیتا ہے اور نون اعرابی وغیرہ گر جاتا ہے، تو یہ سب تبدیلی آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں ہو رہی ہے یا نہیں۔ پھر دیکھنا ہے کہ کون سا صیغہ ہے اور اس کا صرفی وزن کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ مصدر اور مشتق کے بارے میں غور طلب امور بھی حل کر لے، یعنی جو سوالات اوپر بیان کیے مصدر اور مشتق کے بارے میں، یعنی یہ صحیح ہے یا کیا ہے، وہ بھی آپ کو دیکھ لینا ہے۔ پھر یعنی صحیح وغیرہ میں کیا ہے،
معلل ہے یا غیر معلل، اور کس قاعدہ کے تحت تبدیل ہوئی ہے، یعنی اس میں تعلیل وغیرہ ہوئی ہے یا نہیں، اور اگر تعلیل ہوئی ہے تو کس قاعدے کے تحت تعلیل ہوئی ہے اور کیا تعلیل ہوئی ہے، اس کو بھی آپ کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر لینا ہے۔ تو یہ چند سوالات تھے۔ دیکھیے سوالات وہی آ رہے ایک ہی طریقے کے، بس انداز الگ ہو رہا ہے، کبھی کچھ سوال ہوں گے کبھی کچھ، تو آپ کو جون سا طریقہ ان تمام طریقوں میں بہتر لگے آپ اس طریقے سے اجرا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ضرور ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔